أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظیم. يسألونك عن الأهلة سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. قل هي مواقيت للناس والحج آپ فرما دیجئے کہ وہ وقت بتانے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها اور نہیں ہے کوئی نیکی اس بات میں کہ آؤ تم اپنے گھروں میں پچھلی جانب سے نقب لگا کر. ولیکن البر من اتقى لیکن نیکی یہ ہے، نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اور قتال کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کریں اور تم حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور تم ان سے لڑو جس جگہ میں تم ان کا پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور تم ان کا نکالو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے سخت ہے، زیادہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اور نہ تم قتال کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں مسجد حرام میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح کا بدلہ ہے کافروں کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر باز آ جائیں وہ تو بس بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین خالص اللہ ہی کے لیے باقی اللہ ہی کا رہ جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پس اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان کے اوپر زیادتی نہ کرو مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام عزت والے مہینے عزت والے مہینے کے بدلے میں ہیں. والحرمات قصاص اور ہر عزت والی چیز بدلے کی چیز ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم پس جس شخص نے زیادتی کی تمہارے اوپر پس تم زیادتی کرو اس پر مثل اس کے جو اس نے زیادتی کی تمہارے اوپر. واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. وعلموا اور تم جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں
ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ہلاکت میں ڈالو اپنے ہاتھوں کو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ تو پس جو آسان ہو قربانی کے جانوروں میں سے تمہارے لیے اس کو ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ مڈواؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہارا قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، پس جو شخص ہو تم میں سے مریض یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس اس کا فدیہ روزے سے ہے یا صدقے سے ہے یا قربانی سے ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جس شخص نے نفع اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، پس جو آسان ہو قربانی کے جانوروں میں سے اس کے لیے اس کی قربانی کرے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پس جو شخص نہ پائے تو 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس لوٹے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ہو جس کے گھر مسجد حرام کے قریب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاند کے بارے میں بتائیے کہ کبھی چاند چھوٹا سا ہوتا ہے ایک ڈلی کی شکل میں، پھر یہ کبھی موٹا ہو جاتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہوتا بالکل گولائی میں آ جاتا ہے، بالکل گول اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر کبھی چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ تو اہلہ، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو۔ جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اس میں جو چاند ہوتا ہے وہ انتہائی باریک ہوتا ہے، پھر جب کچھ دن اس کو گزر جاتے ہیں، 2 3 دوسری تیسری چوتھی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اس چاند کو پھر ہلال نہیں کہا جاتا، اس چاند کو قمر کہتے ہیں۔ پھر جو 13 14 اور 15 شب کا جو چاند ہوتا ہے یہ پھر پورا مکمل چاند ہوتا ہے، اس کو پھر ہلال بھی نہیں کہتے، اس کو قمر بھی نہیں کہتے، بلکہ اس چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ جی، تو صحابہ نے سوال کیا کہ ہمیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں بتائیے، تو ارشاد فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کو وقت بتانے کا آلہ ہے، یعنی لوگ اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے وقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یعنی مہینوں کا، تاریخ کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اسلام کے بہت سارے احکامات وقت سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر یہ رمضان، روزے جو ہیں فرض ہوتے ہیں رمضان میں، رمضان کا مہینے کا حساب لگایا جاتا ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے حج کا تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت سے فرما دیا، حج کے مہینوں کا بھی اندازہ اور حساب چاند کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ گھروں کی پچھلی جانب سے دیواریں پھلانگ کر۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ کر گھر سے نکل جاتے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، پھر ان کو کوئی چیز گھر میں بھول جاتی، وہ چیز انہوں نے گھر سے اٹھانی ہوتی، تو اب وہ گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم نے احرام پہن کے اب نکل پڑے، اب ہم دروازے سے کیسے داخل ہوں، تو گھر کی پچھلی جانب سے وہ دیوار پھلانگ کر یا دیوار کو توڑ کر آیا کرتے تھے چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح۔ تو اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اپنے ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو انہوں نے کوئی چیز گھر میں ان کو بھول گئی، تو وہ واپس سے دوڑتے ہوئے دروازے سے داخل ہو گئے کہ اب میں دیوار پھلانگوں گا، دیوار توڑوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، تو مجھے دروازے سے چلے جانا چاہیے۔ جلدی سے انہوں نے چیز اٹھائی اور واپس اپنے قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے۔ ان کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو اس نے احرام پہنا ہوا تھا، احرام پہن کے گھر کے دروازے سے داخل ہو گیا، پچھلی جانب سے نہیں آیا، تو باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احرام کی حالت میں دیواروں کو پھلانگنا یا گھر کے پیچھے سے کی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ،
نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اپنے گھر میں دروازے سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اس آیت سے لے کر وَأَتِمُّ الْحَجَّ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا ہے جہاد کے متعلق. اس کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب رسول اللہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا تفصیلی ذکر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جس کو سننا ہو تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. تو صلح حدیبیہ کی تفصیل لمبی ہے، ابھی وقت نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. تو جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا، شرائط لکھی گئی، یہی طے ہوا کہ آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کریں گے اسی مہینے کے اندر. یہ ذو القعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ جو ذی القعدہ تھا یہ حرمت کا مہینہ تھا. ابتداء ان حرمت کے 4 مہینے تھے، ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذی القعدہ تھا، اور اس حرمت والے مہینوں کا حکم یہ تھا کہ ان کے اندر جہاد نہیں کیا جاتا تھا، لڑا نہیں جاتا تھا دشمنوں کے ساتھ. تو جب یہ طے ہوا کہ اگلے سال ذی القعدہ میں آ کے آپ عمرہ کریں گے، تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پریشان ہو گئے. ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اگر اگلے سال ہم احرام پہن کر عمرے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو ذی القعدہ کا مہینہ ہوگا، اگر مشرکین مکہ ہم سے لڑتے ہیں تو ہم تو ان سے نہیں لڑ پائیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ وہ تو کافر ہیں. نہ ان کے نزدیک حرمت کے مہینے کی کوئی عظمت ہے، نہ ان کے نزدیک مسجد حرام کا کوئی احترام ہے، نہ ان کی آنکھوں میں احرام کا کوئی حیا ہے کہ وہ ان باتوں کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں، تو وہ تو ہم سے لڑیں گے. ہم نہیں لڑ سکیں گے، ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہوگا، دوسرا ہم نہیں لڑ سکیں گے اس لیے کہ ہم مسجد حرام میں ہوں گے، تیسرا ہم نہیں لڑ سکیں گے اس لیے کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس وجہ سے صحابہ پریشان تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم قتال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حرمت والے مہینے میں ہو، وہ احرام کے ساتھ ہو وہ یا حرم میں ہو وہ، تو تم لڑائی میں پہل نہ کرو، تم پہل نہ کرو، پہلے تم ان پر حملہ نہ کرو. ہاں جب وہ تم سے تمہارے اوپر حملہ کریں فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جب وہ تمہارے اوپر حملہ کریں پھر تم ان کے اوپر حملہ کرو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، ان سے قتال کرو جس جگہ تم ان کو پاؤ. یعنی اگر وہ تمہیں حرم میں تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی پھر حرم کے اندر ان کو جواب دو، ان کے ساتھ حرم میں لڑو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو تم ان کو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی جس جگہ سے مکہ مکرمہ میں پہلے صحابہ رہا کرتے تھے تو مشرکین مکہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ صحابہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے حالات ایسے پیدا کر کے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مکہ سے تمہیں نکالا، تو تم بھی ان کو مار کر ان کو مکہ سے باہر نکال دو. ایسے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ارشاد فرمایا کہ فتنہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے، بڑی چیز ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ عظمت والے مہینے کا لحاظ نہیں کرتے، یہ احرام کا بھی لحاظ نہیں کرتے. پھر مسجد حرام بیت اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر تو شرک بڑا گناہ ہے، شدید ترین گناہ ہے. شرک ویسے بھی نہیں کرنا، پھر بیت اللہ میں آ کے شرک کرنا یہ تو عظیم ترین جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بیت اللہ میں آ کر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے یہ فسادات، ان کی یہ فتنے پھیلانا یہ تو قتل سے بڑا جرم ہے. یعنی قتل سے ہی ہوگا، ایک بندہ مر جائے گا. اور اس طرح کا جو فتنہ ہوتا ہے شرک کی بنیاد رکھنا، اس سے تو کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم ان سے مسجد حرام میں قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں. یعنی مسجد حرام میں اگر تم ہو تو لڑائی میں تم پہل نہ کرنا. ہاں اگر وہ پہل کریں تو پھر تم نے ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. جی فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کفر شرک ظلم ستم سے وہ باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیں گے. وقاتلهم حتى لا تكون فتنہ،
اور ارشاد فرمایا کہ تم ان سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور خالص دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہ جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ بس اگر وہ باز آ جائیں یعنی فتنہ پھیلانے سے فساد پھیلانے سے وہ باز آ جائیں تو پھر تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرو, پھر ان کو قتل کی سزائیں نہ دو, پھر ان کو نہ مارو. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مارا تو ان کو جاتا ہے جو ظلم کرتے ہیں, جو شرک کریں, جو کفر کریں, ان کو مارا جاتا ہے. اب جب وہ باز آ چکے ہیں تو اب ان کے اوپر تم یہ سزائیں مسلط نہ کرو. الشہر الحرام بالشہر الحرام فرمائے کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں. یہ وہی مطلب ہے کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے تو تم بھی حرمت والے مہینوں کا خیال نہ کرو. والحرمات قصاص اور ہر عزت والی جگہ بدلے کی اور ہر عزت والی چیز بدلے کی چیز ہے. اس کا مطلب کہ مسجد حرام عزت والی چیز ہے, تو اب اگر وہ عزت والی جگہ میں آ کر تم سے لڑتے ہیں, قتال کرتے ہیں, مارتے ہیں تمہیں, تو تم بھی عزت والی جگہ میں مسجد حرام میں ہوتے ہوئے ان سے لڑو, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر زیادتی کریں تو تم بھی اتنی زیادتی کرو جتنی زیادتی وہ تمہارے اوپر کریں, اس سے زیادہ نہ کرو. یعنی اگر لڑائی میں تمہارے مقابل جو مرد آئے تو ان سے لڑو. اب تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے عورتیں نہیں آئیں, بچے نہیں آئے, بوڑھے نہیں آئے, تو تم بچوں کو نہ مارو, بوڑھوں کو نہ مارو, عورتوں کو نہ مارو. جو تم سے لڑ رہے ہیں تم بس انہی کے ساتھ لڑو, انہی کو مارو. جی اس سے زیادتی نہ کرو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اور تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے. جی وانفقوا فی سبیل اللہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا, لڑنے کا, قتال کا حکم دیا تھا. یقینی بات ہے کہ جب لڑائی ہوگی, جب جہاد ہوگا, جب جنگ ہوگی تو اس میں پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ترغیب دے دی کہ تم چندہ دیا کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ کہ تم خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. یعنی جب تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے, تمہارے ہاتھوں سے مال اللہ کے راستے میں نہیں جائے, تم اپنا مال روک لو گے تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. وہ اس طرح کہ جب تم خیرات نہیں دو گے, صدقے زکوٰۃ نہیں دو گے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے, مال روک لو گے, تو پھر یقینی بات ہے کہ جہاد کیسے ہوگا؟ جہاد کا عمل بھی رک جائے گا, اور جب جہاد رک جائے گا پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے, پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. تو اپنا ہاتھ روک کر جہاد روکنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنو. جو تمہارے وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ابتدا میں رکوع کے شروع آیت میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ حج کا ذکر آیا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ایک مسئلہ بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرو. اس لیے نہ کیا کرو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے, لوگ ہمیں کہیں گے کہ بڑا نیک ہے, بڑے عمرے کرتا ہے, بڑے طواف کرتا ہے, تو اس لیے اس نیت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بس اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو تم وہ قربان کر دو. یعنی اگر کسی آدمی نے نیت کر لی حج پہ جانے کی, راستے میں اس کو روک لیا گیا, کسی دشمن نے روک لیا, یا کوئی بیماری ایسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا, یا کوئی بھی مسئلہ آ گیا ایسا جس کی وجہ سے وہ حج مکمل نہیں کر سکتا, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ایک قربانی کا جانور لے لے, جتنی اس کی طاقت ہو اپنی بساط کے مطابق وہ قربانی کا جانور ذبح کر دے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہ ایک اور حکم بیان فرمایا کہ تم قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے حلق نہ کرو. یعنی اگر تم حج کے لیے گئے ہوئے ہو, 10 ذی الحجہ کو تمہاری قربانی ہونی ہے, جب تک تمہیں اطلاع نہ آ جائے کہ تمہاری قربانی ہو چکی ہے اس وقت تک تم اپنے سر کے بال نہ مڈواؤ, انتظار کرو جب قربانی ہو جائے اس کے بعد سر کے بال مڈواؤ. ارشاد فرمائے فمن کان منکم مریضا اس صورت میں ایک عذر کو ذکر کر کے پھر اس کی اگلی صورت بھی بتا دی کہ اگر ابھی تمہارے قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوا, اس سے پہلے تمہیں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے تم نے سر مڑوانا ہے, یا تمہارے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے, کوئی ایسا زخم ہے, کوئی ایسا دانہ ہو گیا جس میں پیپ آ گئی, اللہ نہ کرے, یا پھر ایسے اس میں پس وغیرہ پڑ گئی ہے, یا اس کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ پڑ گئے ہیں, یا جوئیں اتنی زیادہ کثرت سے پڑ گئی ہیں, تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم سر منڈواؤ گے, سر کٹواؤ گے, بال کٹواؤ گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے پہلے بھی تم اپنے سر کے بال منڈوا سکتے ہو, لیکن جب یہ منڈوا لو تو پھر تمہارے اوپر فدیہ ہے. فدیہ یہ ہے کہ من صیام, یا تو تم 3 روزے رکھ لو, او صدقۃ, یا پھر 3 سا گندم 6 مسکینوں کو دے دو, یعنی ہر مسکین کو نصف سا گندم دے دو, او نسک,
یا پھر ایک بکری یا ایک دمبا ذبح کر دو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو بس جب تم امن میں ہو جاؤ. وہ پیچھے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے, فرماتے ہیں کہ جب تم امن میں ہو جاؤ, یعنی کہ اب وہ خطرہ جو تھا تمہارے اوپر جس نے تمہیں جانے سے روک دیا تھا, اب وہ خطرہ ٹل جائے جب, تو فمن تمتع بالعمرۃ تو پھر یہ جب تمہارے اوپر سے خطرہ ٹل جائے پھر یہ فدیہ ادا کر دینا. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, پس جس شخص نے نفع اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ. یہ حج تمتع کا حکم بیان کر رہے ہیں. حج تمتع یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے, پہلے عمرہ کر لیتا ہے, پھر اسی سفر میں ساتھ میں حج بھی کر لیتا ہے, ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے حج بھی کرتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ یعنی نفع اٹھانے والا ہے کہ اس نے عمرہ بھی کر لیا حج بھی اکٹھے کر لیا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کرنے والا ہو, عمرے اور حج کو ملانے والا ہو, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں سے جو اس کے لیے آسان ہو, جو اس کو میسر ہو, وہ وہی ذبح کر دے. فَمَن لَمْ يَجِدْ, اگر حج تمتع کرنے والا آدمی قربانی کا جانور نہ پائے, فصیام ثلاثۃ ایام, اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن روزے رکھے. یہ 3 دن روزے حج کے دنوں میں, حج کے دنوں میں وہ 3 روزے رکھ لے. وسبعۃ اذا رجعتم, اور 7 روزے رکھے وہ واپس آ کر, یعنی یا تو حج کے دن گزرنے کے بعد وہیں حرم میں ہی 7 روزے رکھ لے, یا سفر میں آتے ہوئے بھی رکھ سکتا ہے, یا واپس اپنے گھر پہنچ کر بھی وہ 7 روزے رکھ سکتا ہے. تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 روزے ہو گئے, یعنی اس نے رکھنے 10 روزے ہیں اگر قربانی نہیں کی تو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.